السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے نماز سیریز کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے اور نماز سے متعلق بہت سارے مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ آج کے اس حلقے میں اس وقت آپ کے سامنے ایک اشکال کی وضاحت کرنی ہے۔ نماز سیریز کے تحت نماز عصر کا وقت، اس عنوان سے ایک چھوٹی سی کلپ بہت پہلے نشر کی گئی تھی اور اس کلپ پر کسی بھائی کا ایک سوال درج کیا گیا ہے اور اس سوال میں دراصل ایک اشکال ہے ہمارے بھائی کو، جس کی وضاحت کرنے کے لیے میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اشکال یہ ہے، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے عصر کا اول وقت اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی شے کا سایہ ایک مثل اور اس میں زوال کے وقت جو اس شے کا سایہ تھا کو جمع کریں تب ہوتا ہے۔ اگر وہ سایہ اس میں جمع کیا جائے تو ایک مثل سے کافی زیادہ سایہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر تقریباً 1.25 سایہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ طریقہ حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ضرور دیں۔ اصل میں یہ ایک اشکال ہے اور یہ اشکال اس لیے بھی اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے عوام کے ذہنوں میں پیچیدگی پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس میں صحیحین وغیرہ کی بھی روایتیں ہیں، سنن کی بھی روایت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے کئی ایک روایتیں ہیں جس ویڈیو کلپ کی طرف اشارہ کیا گیا اور جس پر کسی بھائی کا یہ سوال آیا ہوا ہے، یعنی وضاحت طلب کرنے کے لیے کسی بھائی نے یہ پوچھا ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ نماز عصر کا وقت بیان کرنے کے وقت یہ بات سرسری طور پر جیسے حدیث میں آئی ہے اسی طرح سے ذکر کر دی گئی، اور ظاہر ہے کہ اگر ساری نمازوں کے اوقات کو ہم پڑھیں اور سنیں تو آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ عصر کی نماز کا وقت جاننے سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت جاننا ضروری ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت جب ہم جان لیں گے اور ظہر کی نماز کا وقت، اس کا اول وقت کیا ہے، اس کا آخر وقت کیا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ جو ظہر کی نماز کا وقت ہے آخری وقت، وہی عصر کا اول وقت ہے۔ جب ہم ظہر کی نماز کے اول اور آخر وقت کو جان لیں گے اور اس وقت کو ہم پورے طور پر الگ تھلگ کر کے سمجھ لیں گے تو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پھر عصر کی نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ روایتوں میں اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد تعبیریں ہیں۔ کہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیریں واضح تو ہر جگہ ہیں، لیکن کہیں کہیں عام آدمی کی نظر سے وہ باتیں جب گزرتی ہیں تو پہلے مرحلے میں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اہل علم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس اشکال کا جواب کیا ہے۔ میں جس بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے یا استفسار کیا ہے، اس استفسار کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائی، یہی جو آپ نے پوچھا ہے یہی بات صحیح ہے اور یہی اس حدیث کا مقصد بھی ہے اور یہی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بات بیان بھی کی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ باقاعدہ ایک طویل گفتگو عصر کی نماز کے حوالے سے نہیں کی گئی اور اس سے متعلق بہت ساری احادیث اور اس سلسلے میں جو اہل علم کے محققین کے اقوال وغیرہ ہیں وہ ساری باتیں نہیں ذکر کی گئی، کیونکہ سرسری طور پر ایک سلسلہ چل رہا تھا اور کوئی بات اشکال کی اس میں نہیں ہے جو بہرحال کسی کو کسی کے لیے دشوار بن جائے۔ لیکن اب چونکہ ایک استفسار کیا گیا ہے اور ایک اشکال کسی بھائی کے ذہن میں آیا ہے یا بعض لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہے، اس لیے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، ہم جب حدیثوں کے اندر پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عصر کی ظہر کی نماز پڑھائی، حین زالت الشمس وکان قدر الشراق۔ آپ نے مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت
جب سورج زائل ہو گیا، اور وکانت قدرت شراک، اور اس وقت جو سورج تھا یعنی دھوپ کا جو سایہ تھا، وہ سایہ ایک جوتے کے تسمے کے بقدر تھا۔ یہاں قدرت شراک ہے، دوسری روایتوں میں مثل شراک بھی ہے، یعنی شراک کے مثل۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وصلی بی العصر حین کان ظلہ مثلہ، اور مجھے عصر کی نماز انہوں نے پڑھائی اس وقت اس کا سایہ اس کے برابر تھا، اس وقت اس کا سایہ اس کے برابر تھا۔ اور اس کے بعد پھر مغرب وغیرہ کی نماز کا وقت بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے بھائی کو اشکال یہ ہے، ہمارے بعض بھائیوں کے اشکال یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب زوال شمس ہو گیا اس وقت ایک تسمے کے برابر یا ایک تسمے کے مثل سایہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد عصر کی نماز کب پڑھائی؟ جب چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ اب یہ اشکال ہے کہ کیا عصر کی نماز کا وقت جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا، تو یہ چیز کے سایہ اس کا مثل ہو گیا، اس مثلیت کے اندر وہ جو ظہر کی نماز کے وقت سایہ تھا، وہ سایہ یا زوال شمس کا جو سایہ ہے وہ سایہ شامل کر کے ایک مثل مانا جائے گا، یا وہ سایہ چھوڑ کر کے ایک مثل مانا جائے گا؟ یہ ہے اشکال۔ اسی لیے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اگر اس کو شامل کر کے مانا جائے تو سایہ ایک مثل نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہو جائے گا، کبھی 1.5 ہو جائے گا، بلکہ 1.25 ہو جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہی نہیں بلکہ کہیں کہیں 2 ہو جائے گا، بلکہ 2.25 بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں پر آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب ظہر کی نماز کا وقت بدلا دیا گیا کہ وہ زوال شمس کے وقت ہوتا ہے، تو زوال شمس کے وقت جو سایہ ہے وہ سایہ تو ظہر کی نماز کے وقت کا سایہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سایہ ظہر کی نماز کے وقت کا سایہ ہے، ظہر کی نماز کے وقت کی تعین اس سایہ کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اب یہ تو وقت ظہر کا ہے اور وقت ختم ہو گیا، ظہر کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کی نماز کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے فرمایا جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ تو اب ہم کو تو بالکل آسانی سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو چیز کا سایہ اس کے مثل ہونا ہے یہ پورے طور پر ہونا ہے، یعنی ایک چیز کا سایہ اس کے مثل ہونا ہے اس وقت کے بعد جو ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ ظہر کی نماز کے وقت جو سایہ تھا اس سایہ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب اس کے بعد ہمیں ہر چیز کا سایہ ایک مثل چاہیے۔ یہ ہے اصل میں صحیح معنی۔ جو اشکال بھائی کے ذہن میں ہے یا ہمارے احباب کے ذہن میں ہے وہ اشکال یہی ہے، اور وہ اشکال ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیو اسی حدیث کے اندر صراحت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز کا وقت جب بیان کیا، ظہر کی نماز کا وقت جب بیان کیا تو اس چیز کو واضح کر دیا کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہوگا ظہر کے وقت کے سائے کو چھوڑ کر کے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حین عصر کی نماز کب پڑھائی؟ حین کان ظلہ مثلہ، جب چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا۔ تو چیز کے سائے کو اس کے مثل چاہیے، چیز کا سایہ اس کے مثل ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کے اندر اگر وہ زوال والا بھی سایہ جوڑ لیا جائے گا تو چیز کا سایہ مثل ہوگا ہی نہیں۔ چیز کے سائے کو مثل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا اپنا سایہ مثل ہو۔ جب ہم اس کے اندر پہلے والا سایہ بھی جوڑ دیں گے تو اس چیز کا سایہ مثل ہونے کے بجائے کم ہو جائے گا، نقص ہو جائے گا اس کے اندر۔ تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عصر کی نماز کا وقت ہے وہ عصر کی نماز کا وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اول وقت کی بات چل رہی ہے، یہ اپنا ہے، اپنا وقت، ظہر کا وقت جو ہوتا ہے زوال ہوتا ہے، زوال کے وقت جو سایہ رہتا ہے اس سائے کو چھوڑ کر کے میرے بھائیوں جب ہر چیز کا سایہ اپنے مثل ہو جائے گا تب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے گا، یعنی خود اپنا سایہ، زوال کے سایے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ ایک بات اور بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سایہ جو ہے جس کو ظل کہا جاتا ہے، یہ ظل بھی سائے کو بولتے ہیں اور فے بھی سائے کو بولتے ہیں، لیکن اہل لغت نے اور محدثین نے بڑی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ سایہ
اس وقت ذل کہلاتا ہے، یا سائے کو اس وقت ذل کہا جاتا ہے جب وہ زوال سے پہلے ہوتا ہے، زوال سے پہلے کا سایہ، اور اس کے بعد شام جب ہو جائے، دیر ہو جائے، تب تو اس کو ذل کہتے ہیں، لیکن زوال کے بعد جب دن ڈھل جاتا ہے اس وقت جو سایہ دکھائی دیتا ہے اس کو فے کہا جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس طرح سے بھی اس کو سمجھایا ہے کہ ذل اسے کہتے ہیں جسے سورج ختم کرے، اور فے اسے کہتے ہیں جو سورج کو ختم کرے۔ اس طرح سے بھی لوگوں نے تعبیر کی ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے وہ حدیثیں جسے دیگر محدثین نے روایت کیا، مثال کے طور پر امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، ایسے ہی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر روایت کیا ہے۔ یہ ساری کتابیں جو آپ کے سامنے جن کا نام لیا گیا، ان کتابوں کے اندر عصر کی نماز کا وقت جو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اس چیز کو مزید واضح کر دیا گیا ہے، مزید واضح کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہ جائے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ جو روایتیں امام نسائی نے روایت کی ہے، ابن ابی شیبہ نے، اسی طریقے سے امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر، اس روایت کے اندر آپ دیکھیے کیا ہے۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ واقعہ جب بیان کر رہے ہیں، حدیث جب بیان کر رہے ہیں تو حجاج بن یوسف کا دور ہے، روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فصلی الظہر حین زالت الشمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج ڈھل گیا، وکان الفیء قدر الشراق، اور سایہ جو تھا، یعنی ڈھلنے کے بعد جو سایہ بنتا ہے، جو سایہ آتا ہے، اس سائے کو کہتے ہیں اس کی جو سائز، اس کا جو سائز تھا، اس کی جو مقدار تھی وہ جوتے کے تسمے کے برابر تھی۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ثم صلی العصر، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی، حین کان الفیء قدر الشراق، جب سایہ تسمے کے بقدر تھا، تسمے کے برابر تھا، وظل الرجل، اور آدمی کے سائے کے برابر تھا۔ یہاں پر یہ وضاحت ہو جا رہی ہے جس کو ہم نے اس حدیث کے اندر گہرائی سے نہیں سمجھا، یا وہ باریک تعبیر تھی نہیں سمجھا ہم نے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی جو نماز جب پڑھائی اس وقت سورج زائل ہوا، اور سورج کے زوال یعنی ڈھلنے کے بعد جو سایہ تھا اس سایہ کی مقدار ایک تسمے کے برابر تھی، اور اس کے بعد جب عصر کی نماز پڑھائی تو اس وقت ایک تسمے اور آدمی کے بقدر تھی، یعنی آدمی اگر کھڑا ہو تو اس کی لمبائی کے برابر جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ، اور ساتھ ساتھ جو سایہ پہلے ظہر کی نماز کے وقت گزر چکا ہے وہ سایہ ملا کر کے تھا۔ تو عصر کے وقت جو سایہ تھا وہ کتنا تھا؟ وہ تھا قدر الشراق وظل الرجل، تسمے کے برابر اور آدمی کے سائے کے برابر۔ تو یہ حدیث بالکل صریح ہے، بالکل واضح ہے میرے بھائیوں، کہ جو عصر کی نماز کا وقت ہے اس عصر کی نماز کے وقت کے لیے ضروری ہے کہ ظہر کے وقت جو زوال کا سایہ ہوتا ہے اس کا تعلق ظہر کی نماز سے ہے، اب اس کے بعد آدمی کا سایہ یا کسی بھی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے عصر کی نماز کے وقت یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس وقت جو سایہ تھا وہ تسمے کے برابر اور ایک آدمی کے برابر مزید، اس طرح سے یہ بات بالکل ہی واضح اس حدیث کے اندر سمجھ میں آتی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے خاص طور پر یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ اس سلسلے میں علماء محدثین، شارحین حدیث نے، اور خصوصیت کے ساتھ میں اگر آپ کے سامنے ایک حوالہ دوں تو میں سمجھتا ہوں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ وطن عزیز ہندوستان میں ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین جو ہے علم حدیث اور اس کی خدمات کے سلسلے میں معروف ہے۔ ہمارے سامنے ایک ایسے تو بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن جو میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ تحفۃ الاحوذی بشرح جامع الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنن ہے، جامع ہے، اس کی شارح میرے بھائیوں علامہ مبارک پوری، عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ثم صلی العصر،
ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظلہ، کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا، ہر چیز کا سایہ اس کے برابر تھا۔ آگے دیکھیے شرح کرتے ہیں، کہتے ہیں اے سیوا ظلہ الذی کان عند الزوال، کہتے ہیں یعنی اس سائے کو چھوڑ کر کے، اس سائے کے علاوہ جو سایہ زوال کے وقت تھا، یہ شرح کر دیا۔ اس شرح کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں يدل عليه ما رواه النسائي من حديث جابر بن عبد الله بلفظ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل۔ باقاعدہ نسائی کی، اور جس کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے معجم طبرانی اوسط کا، ایسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ کا، نسائی کا، ان احادیث کا کے الفاظ جو ہیں اس کا حوالہ دے کر کے کہتے ہیں اس پر یہ بات دلالت کرتی ہے، یہ حدیث دلالت کرتی ہے جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی جب سورج ڈھل گیا تھا، اور سورج ڈھلنے کے بعد نماز پڑھائی، اس وقت سایہ جو تھا وہ جوتے کے تسمے کے برابر تھا۔ کہتے ہیں ثم صلی العصر، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، حین کان الفیء، جب سایہ کتنا تھا؟ قدر الشراک وظل الرجل، قدر الشراک وظل الرجل، آدمی کا، کہتے ہیں اس وقت سایہ کتنا تھا؟ تسمے کے برابر اور آدمی کے برابر۔ تو تسمے اور آدمی دونوں، تسمے کا جو سایہ گزر چکا ہے تسمے کے برابر وہ تو تھا ہی، اور اس کے بعد آدمی کے برابر سایہ تھا۔ گویا کہ میرے بھائیوں، عصر کی نماز کا وقت اس وقت ہوگا، عصر کی نماز کا وقت وہ ہے جب زوال کے سائے کے بعد کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، جیسا کہ اس حدیث کو، جس کو آپ کے سامنے پڑھی، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اسے خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے شارح، جامع ترمذی کے شارح علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ بطور دلیل پیش کیا ہے کہ اس پر نسائی کی روایت دلالت کرتی ہے۔ اس سے ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ بسا اوقات حدیثوں میں ہر چیز، ہر روایت کے اندر بہت وضاحت سے نہیں آتی ہے، لیکن کہیں اختصار ہوتا ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے، کہیں اجمال ہوتا ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے، کہیں کوئی چیز سرسری بیان کر دی جاتی ہے، اور کہیں اس چیز کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے امت کے علماء کہتے ہیں السنت تفسر بعضها یفسر بعضها بعضا، سنت جو ہے اس میں سے سنت کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، یعنی کوئی سنت کسی سنت کی وضاحت کرتی ہے، ایک حدیث دوسرے حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عصر کی جو نماز کا وقت ہے وہ یہی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ظہر کے وقت کے سائے کو چھوڑ کر کے آدمی کے یا کسی بھی چیز کے برابر ہونا چاہیے، تب جا کر کے عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ یہی بات آپ کو تمام تر محدثین، تمام تر شارحین کے ہاں ملے گی، خواہ آپ کسی بھی محدث کی کسی بھی حدیث کی کتاب کو آپ اٹھائیں اور اس کی شرح پڑھیں اور محدثین کی تفصیلات کو دیکھیں، تو آپ کو یہی بات ملے گی کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جانے کے بعد جو سائے اصلی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ظل الزوال کہتے ہیں، فیء الزوال کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ یہ سورج کے ڈھلنے کے بعد کے سائے کو ہی فیء کہا جاتا ہے، اس کے پہلے والے کو فیء نہیں کہا جاتا بلکہ اسے ظل کہا جاتا ہے، جبکہ اردو میں دونوں کو سایہ ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام تر شارحین، تمام تر محدثین نے یہ بات آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت یہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جن بھائیوں کو اشکال ہوا ہے وہ اس لفظ کو دیکھ کر کے ہوا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے۔ میرے بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونا چاہیے، ہر چیز کا سایہ، اپنا سایہ اس کے مثل ہونا چاہیے۔ جو زوال کا سایہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، زوال کا سایہ ہے وہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ وہ عصر کی نماز کے، ظہر کی نماز کے لیے تھا وہ تو جب زوال کے وقت عصر ظہر کی نماز پڑھی گئی، اس وقت جو سایہ تھا اس سایے سے اس سائے کا کوئی تعلق نہیں ہے، الگ سے ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونا چاہیے، تب جا کر کے ظہر کی عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اور یہ اس کا اول وقت ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہی بات علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح کے اندر لکھی ہے، یہی بات علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح کے اندر لکھی ہے۔ کہتے ہیں ای بعد ظل الزوال، ای بعد ظل الزوال، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، یعنی سایہ اصلی کے بعد، سایہ اصلی کے بعد، جو سایہ اصلی جو زوال کا سایہ تھا اس سایہ کے بعد ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی طریقے سے آپ جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی۔ تو سلف امت کا یہی طریقہ رہا ہے، یہی
وہ تیرا رہا ہے، یہی امت کا سلف اور امت کا خلف، یہی طریقہ ان کے یہاں رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی۔ اور اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قدیم جو علماء ہیں ان کے نام تو آپ لکھتے چلے جائیں، گنتے چلے جائیں، کوئی حد نہیں ہے۔ سارے علماء کو آپ ایسے ہی وضاحت کرتے ہوئے پائیں گے، اور یہی سلف خلف تک سب کا طریقہ تھا۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے میں جو خاص بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دور کے امام اور اس دور کے فقیہ امت کے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی واضح جس کے ذریعے سے ہم کھڑے ہو کر کے ظہر کی نماز کے وقت، عصر کی نماز کے وقت ہم کھڑے ہو کر کے آسانی سے ہم وقت کی تعیین کر سکتے ہیں، سائے کو جوڑ سکتے ہیں، اس کی مثلیت کو گن سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب جو الکافی ہے اس پر تعلیق لگاتے ہوئے یا اس کی شرح کرتے ہوئے فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت کیسے معلوم پڑے گا؟ کہتے ہیں فرض کرو کہ سورج جو ہے وہ ڈھلا ہے۔ جب سورج ڈھلا ہے، اذا زالت فلو فرض ان الشمس زالت، فرض کیا جائے کہ سورج ڈھل گیا، اعلی ظل، کہتے ہیں بقدر نصف الشاخص، کہتے ہیں جب سورج ڈھلا ہے اس وقت جو سایہ تھا وہ کسی بھی چیز کے آدھے کے برابر تھا۔ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر 1 فٹ کی ہو اور اس وقت سورج ڈھلا تو آدھے فٹ کے برابر سایہ موجود تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کیا کریں گے ہم؟ فَإِنَّنَا نُضِيفُ إِلَيْهِ الشَّاخِصَ كَامِلًا، پھر اس آدھے سائے کے بعد ہم مکمل طور پر ایک چیز کو مکمل طور پر بڑھائیں گے۔ یعنی میرے بھائیوں، جو سایہ، جو 1 فٹ کا جو بھی سامان ہم نے رکھا تھا اس کا سایہ آدھا تھا زوال کے وقت، تو اب ہم اس سامان کو، اس کی سائز کو ہم پورے طور پر بڑھائیں گے، گویا کہ آدھا وہ تھا اور مزید 1 اور۔ اس کے بعد کہتے ہیں اب اس سامان کے یا اس لکڑی کے بعد سے جسے کھڑا کر کے ہم نے میرے بھائیوں سورج کے زوال کو دیکھا ہے، کہتے ہیں وہاں سے جب ہم ناپیں گے تو کہتے ہیں یکون ما بین اصل الشاخص الی منتہی الظل طولہ مرۃ و نصف، وہاں سے جب ہم ناپیں گے تو 1.5 مثل کے برابر ہوگا، 1 اور آدھے کے برابر ہوگا، کیونکہ آدھا جو ہے وہ تو سایہ تھا زوال کے وقت کا، اور 1 جو سایہ ہے میرے بھائیوں وہ اس کے بعد کا ہے۔ یہ ہے، کہتے ہیں کیوں ایسا کیوں؟ کہتے ہیں لأن الظل الذي زالت علیہ الشمس، کیونکہ جس سائے پر سورج ڈھلا ہے میرے بھائیوں لا یحسب، اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ جس سائے پر سورج ڈھلا ہے، یعنی یوں کہیں لیں کہ جس وقت سورج ڈھلا اس وقت جو سایہ تھا لا یحسب، اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں مثال کے طور پر ضع شیئا قائما، کہتے ہیں ایک کوئی چیز کھڑی کر کے دیکھ لیں، اذا طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہو، یعنی سورج اس کے اوپر آئے، کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوگا تو ادھر سے سایہ مثال کے طور پر آئے گا، کہتے ہیں اس کے بعد جب سایہ شروع ہوگا سورج کے نکلنے کے بعد تو بہت لمبا سایہ اس کے بغل میں دکھائی دے گا، اور جس طرح سے سورج اوپر کی طرف اٹھتا جائے گا سایہ کم ہوتا جائے گا۔ کہتے ہیں یہاں تک کم ہوتے ہوتے جب سورج اوپر آئے گا اس وقت جب زوال ہوگا، کہتے ہیں جب سورج زوال ہو جائے یعنی سورج ڈھل جائے تو کہتے ہیں وہاں پر ضع علیہ علامہ، ایک نشان لگا لو، مثال کے طور پر کہتے ہیں مثل خط، مثال کے طور پر ایک لائن کھینچ دو، کہ اس کے بعد کہتے ہیں ثم لا یزال الظل ینمو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سایہ بڑھتا رہے گا حتیٰ، کہتے ہیں اذا کان من هذه العلامہ، کہتے ہیں سایہ بڑھتا رہے گا اذا کان من هذه العلامہ الى منتهى طول هذه انتہا وقت الظہر، کہتے ہیں میرے بھائیوں، کہتے ہیں جب یہ سایہ جو زوال کے وقت تھا، اب اس کے بعد جس طرح سے سورج آگے کی طرف جائے گا یہ سایہ بڑھتا جائے گا، کہتے ہیں اب اس سائے کو چھوڑ کر کے جب 1 کے برابر ہو جائے، جس چیز کو ہم نے کھڑا کیا ہے، جس لکڑی کو یا کسی چیز کو، جب اس کے برابر سایہ مزید بڑھ جائے تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد کہتے ہیں انتہا وقت الظہر، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، ودخل وقت العصر، اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے بھائیو ولا تحسبوا الظل الذي زالت علیہ الشمس، تم جو ہے اس سائے کو شمار نہیں کرو گے جو سورج کے ڈھلنے کے وقت تھا، لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا كان ظل كل شيء مثله، جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے،
تو ہر چیز کا اپنا سایہ اس کے مثل ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جو ڈھلنے کا سایہ تھا، جو زوال کا سایہ تھا، وہ الگ ہے، ہر چیز کا اپنا سایہ اس کے مثل ہونا چاہیے، تب جا کر کے عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے اہل علم کا، محدثین کا، شارحین حدیث کا، اور وقت کے محققین کا، فقہا کا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اور اس سلسلے میں علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری میرے بھائیوں تصریحات موجود ہیں۔ ان کے بیٹے صالح نے روایت کیا اپنے والد سے اور پوچھا کہ صالح جو ان کے بیٹے ہیں کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد کہتے ہیں ظل کل شیء مثلہ و ظل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ اس کے بھی ایک مثل ہو جائے۔ حدیث میں جو آیا ہوا ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے۔ پھر عصر کا وقت ختم ہونے کے بارے میں کہا گیا ظل کل شیء مثلیہ، ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے۔ کہتے ہیں ھذا بعد الزوال، یہ سب جو کچھ بھی آپ سن رہے ہیں حدیثوں کے اندر، یہ سب زوال کے بعد کی بات ہے، یہ سب کے سب زوال کے بعد کی بات ہے، یعنی زوال کے وقت جو سایہ تھا اس کو چھوڑ کر کے اس کے بعد ناپا جائے گا۔ کہتے ہیں وہ ان یقدر الشمس، سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں مثال کے طور پر سورج کی دھوپ کو ناپ لیا جائے، سورج کو ناپ لیا جائے، فَإِذَا زَالَتْ، جب سورج ڈھل جائے، فَيُنظَرْ، پھر اس کے بعد دیکھا جائے، عَلَىٰ كَمْ زَالَتْ، کتنے سائے پر سورج ڈھلا ہے، کتنے سائے پر آفتاب ڈھلا ہے۔ فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ، جب یہ چیز معلوم ہو جائے، ثُمَّ صَارَ الظِّلُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِثْلَهُ، پھر اس کے بعد سایہ اس کے مثل ہو جائے، فَهُوَ آخِرُ وقت الظہر وَأَوَّلُ وقت العصر، تو یہ ظہر کی نماز کا آخری وقت ہوگا اور عصر کی نماز کا اول وقت ہوگا۔ یہ پوری وضاحت ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ مسائل احمد میں آپ کو مل جائے گا، اور یہ چیز آپ کو ہر جگہ مل جائے گی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جو کتاب ہے جامع التراث العلامۃ الالبانی فی الفقہ، اس کے اندر بڑی وضاحت سے لکھا ہے والعصر، عصر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عند صیرورۃ ظل الشیء مثلہ، جب چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، بالاضافۃ الی ظل الزوال، بالاضافۃ الی ظل الزوال، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، اور جو زوال کا سایہ تھا وہ اضافی ہے، جو زوال کا سایہ تھا وہ تو اضافی ہے، اس اضافی کو چھوڑ کر کے اس کے بعد ایک سایہ ہر چیز کا جب ہو جائے گا تب جا کر کے عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اور میرے بھائیو، اس چیز کی وضاحت انہوں نے کئی جگہ پر کی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سلف سے خلف تک کوئی اشکال سرے سے نہیں ہے، سبھی لوگ اسی بات کو سمجھتے رہے، اسی پر چلتے رہے۔ اور علامہ میرے بھائیو ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے بعد جو ہے علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اجماع بھی نقل کیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اجماع کی کتابیں ہیں، مراتب الاجماع ابن حزم کی، اس طریقے سے الاقناع امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اجماع کے سلسلے میں مستقل کتابیں لکھنے والے چوٹی کے امام اور عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت یہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی کوئی اشکال نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں جن کو اشکال ہے ان تمام بھائیوں سے میری بہت زیادہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی اشکال ہو، علمی طور پر نہ سمجھ میں بات آتی ہو، تو سمجھ لیا جائے، سمجھ لیں، دیکھ لیں کتابوں کو۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، سلف امت کے راستے پر چلنے والے ہیں، اس لیے ہمارا کام یہ کہ دلیل ہمارے سامنے آ جائے، سلف کا طریقہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم بالکل سر تسلیم خم کر دیں، بلا وجہ اس کے اندر شدت نہ برتیں، کسی بھی طرح کی عصبیت نہ برتیں۔ حق پر چلنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جو چیز حق کے خلاف ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور سمجھدار آدمی یہی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، حق کو قبول کر لینا باطل میں پڑے رہنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں قبول الحق کی خیر من التمادی فی الباطل، حق کو مان لینا، تسلیم کر لینا باطل میں پڑے رہنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح کا اس سلسلے میں اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، کوئی یہ ایسا معاملہ بھی نہیں جس میں کوئی اجتہاد کی بات ہو، یا مجتہدین کا اختلاف ہو، یا کوئی رائے کی بات ہو، ایسا کوئی معاملہ سرے سے نہیں ہے۔ معاملہ منصوص ہے، حدیثیں بالکل صریح ہیں، اور بعض حدیثیں مزید وضاحت کر رہی ہیں، اس لیے کوئی بھی اشکال باقی نہیں بچتا ہے۔ اس لیے اگر اس معاملے کو نہیں سمجھا گیا تو پھر ظہر کی وقت ہی عصر کی نماز کو پڑھا جا رہا ہے، اور ظہر کے وقت ہی میں عصر کی نماز کے لیے اذان دی جا رہی ہے، اور بسا اوقات تو میں سمجھتا ہوں کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں داخل کر دیا جائے گا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ فرض کی ہیں۔ وقت رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 صلوات، 5 وقت کی نمازیں، تو وقت کے ساتھ ہر چیز فرض کی گئی ہے، نمازیں اس کا وقت طے ہے، اس لیے کوئی بھی نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی تبھی وہ نماز ہوگی،
دخول وقت شرط ہے، اسی لیے اذان ہے، اسی لیے اقامت ہے۔ اذان اسی لیے مشروع کی گئی ہے تاکہ اعلان کیا جائے کہ اب فلاں نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، فلاں نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ تو اب اگر کوئی نماز یا کسی نماز کے لیے اذان دی جائے وقت سے پہلے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ہم اعلان کر رہے ہیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے کہ فلاں نماز کا وقت ہو گیا، جبکہ اس نماز کا وقت ابھی ہوا نہیں، اور پھر اسی وقت میں اذان کے ساتھ ہی نماز پڑھ لی جائے 10-15 منٹ کے بعد، تو میرے بھائیو وہ نماز اپنے وقت پر نہیں ہوگی، وقت سے پہلے ہوگی، اور ایسی صورت میں نماز مقبول ہی نہیں ہوگی۔ نماز کی قبولیت کا مسئلہ ہے، نماز رد کر دی جائے گی، کیونکہ نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے اور وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی ہے، اس پر بھی امت کا اجماع ہے۔ اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، اور اپنے بھائیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ کم علمی کا نتیجہ ہے، لا علمی کا نتیجہ ہے، اور بلا وجہ اس معاملے میں شدت برتی جا رہی ہے۔ اور بمبئی شہر کی خاص طور پر اکا دکا یا بلکہ ایک ہی مسجد کے حوالے سے یہ بات بار بار سننے میں آتی ہے کہ وہاں کے لوگ زیادہ اشکال پیدا کرتے ہیں، یا انہیں اشکال ہے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کی وضاحت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اشکال ختم ہو جانا چاہیے، چونکہ نماز سریز کے تحت نماز عصر کا جو وقت بتایا گیا تھا اس پر ہی کسی بھائی نے یہ استفسار کیا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ کافی اشکالات چل رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے۔ کئی لوگوں نے وہ استفسار بھی ہمیں روانہ کیا، بھیجا، اور ویڈیو بھی ہمیں میرے بھائیوں بھیجی کہ یہ استفسار آیا ہوا، اس کا جواب دینا چاہیے۔ بہرحال کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، بہرحال یہ اس کا جواب ہے، اس اشکال کا ازالہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ دین کا مسئلہ علم سے، اہل علم سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں ہر خاص و عام کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آئے اور اجتہاد کرنا شروع کر دے، یا اپنی رائے دینا شروع کر دے، یا اپنی رائے پر شدت کے ساتھ جمع رہے اور اس سے نہ ہٹے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ تو سراسر عقل پرستی کی بات ہے اور ہٹ دھرمی کی بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے علماء سے جڑے رہیں اور اپنے اسلاف سے جڑے رہیں۔ اسلاف کا، اہل علم کا، سلف سے خلف تک سب کا یہی موقف ہے، یہ طریقہ ہے، اور الحمدللہ اسی کے مطابق پوری دنیا میں میرے بھائیو، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک الحمدللہ یہی طریقہ نماز کا ہے اور نماز کے اوقات کا ہے، اور اسی پر الحمدللہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو قبول کرنے کے لیے وسعت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شدت سے اور بلا وجہ کی انانیت سے، ہٹ درمی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔